بہت اہم عنوان پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں جس طرح مفتی صاحب نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ان آیات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلے کثیرا من الظن، کثرت کے ساتھ گمان کرنے سے منع کیا گیا، پھر فرمایا کہ جاسوسی مت کرو، ٹومے مت لگو، اور پھر اس کے بعد یہ حکم دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری مجالست عمومی طور پر غیبت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ غیبت مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے۔ اس کو ذرا اور آسان کر دیں سمجھنے والے، مجالست سے مراد یہ ہو کہ جو ہماری مجالس ہے، جو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دوسرے انداز سے بھی بیان فرمایا۔ فرمایا ویلن، فرمایا ہلاکت ہے۔ ویل جہنم کے اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے کہ جو جہنم کے ایک نچلے ترین مقام پر ہے، جہاں پر تمام تر جہنم کے لوگوں کا پس اور پیپ اور زخموں کا پانی جمع ہوتا ہے۔ تو فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، فرمایا ہر وہ شخص جو اپنی ابرو کے اشارے سے، اپنے ہاتھوں کے اشارے سے کسی کی غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، بہتان باندھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کی سب سے نچلی ترین گھاٹی ویل ہے، اور یہی ویل ان کے لیے ہے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ ویل للمصلین فویل للمصلین۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کہ حماز مشاء بنمیم، ایک ایسا شخص جو لوگوں کے عیب نکالتا ہے، ان کی چغلی کرتا ہے، بہتان باندھتا ہے، اور یہی وہ زندگی کا طرز عمل ہے جس پر وہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت ایک بزرگ کے بارے میں داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزرے اور انہوں نے کسی فقیر کو دیکھا اور دل میں گمان پیدا ہوا، اور اس کے بعد اپنے گھر آ کر سو گئے تو خواب میں دیکھا کہ ایک برتن میں کوئی چیز رکھی ہوئی اور ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اسے کھاؤ۔ تو آپ نے جب اس کا پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ وہی فقیر، وہی شخص جس کو بازار میں دیکھا تھا، وہ یہاں مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں مسلمان ہوں، میں مردہ نہیں کھاتا۔ تو فرشتے نے کہا کہ پھر تم نے دوپہر میں کیوں کھایا تھا؟ اللہ، یعنی گمان تھا صرف وہ۔ اس وقت آپ کو جو بات معلوم ہوئی وہ یہ معلوم ہوئی کہ آپ نے زبان سے کچھ کہا نہیں تھا، صرف اپنے دل میں دل سے غیبت کی تھی، دل سے غیبت کی تھی۔ تو اسی لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک غیبت کا کرنا دل سے غیبت کرنا بھی ہے، اور صرف زبان سے ہی غیبت نہیں ہوتی۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والغیبۃ، فرمایا کہ غیبت سے اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ فإن الغیبۃ اشد من الزنا، فرمایا کہ غیبت کا کرنا زنا سے زیادہ شدید گناہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ زنا کرنے والا اپنے گناہ کو جانتا ہے اور ممکن ہے کہ وہ توبہ کر لے، توبہ کی توفیق ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن ان صاحب الغیبتی، جو غیبت کرنے والا ہے وہ اس وقت تک معافی کو نہیں پا سکتا جب تک جس کی غیبت کی گئی ہے وہ اسے معاف نہ کرے۔ پھر آپ دیکھیے جنید بھائی، یہ غیبت کرنا، ذرا سا یہاں رکے، پھر آپ بات آگے بڑھائیں، ایک جملہ ذرا ادا کر کے بڑھائیں کہ ہم تو صبح شام غیبتوں کی لذت لے رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بتایا سرور لے رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے تو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی، لاکھوں لوگوں کی غیبت کی ہوئی ہے، اور ہم نے کسی سے جا کے نہ معافی مانگی، ہم نے کسی نے ہمیں معاف کیا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمایا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ غیبت زبان کے جرائم میں سے ایک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہمارے ہاں حدیث شریف کے اندر یعنی جو اس کے سے متعلق اور قرآن میں بیان ہو، لوگ اس کو گناہ صغیرہ سمجھتے ہیں، یہ اس کی اہمیت سمجھ لیں۔ غیبت کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے، سر جب زنا سے بدتر ہوا حدیث شریف میں، اور یہ گناہ صغیرہ نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، یہ بہت اہم بات ہے۔ فرمایا کہ جس بات کا تمہارے پاس علم ہی نہیں تم اس کو اپنی زبان سے کیوں ادا کرتے ہو؟ کیوں؟ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، فرمایا جو خیالات تمہارے دل میں گزرتے ہیں، جو تم سنتے ہو اور جو تم زبان سے بولتے ہو، جو آنکھوں سے دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا کہ تم جو اپنی زبان سے کہتے ہو اللہ کی جناب سے ایک بہت ہی محفوظ اور محافظ نگہبان مقرر ہے جو تمہاری زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو فوراً لکھ لیتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے
ورنہ وہ خاموش ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے, ایک جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ, اور جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان, فرمایا کہ میں ایسے شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور صرف ایک بات میں اس میں یہ کہوں کہ یہ اس قدر بڑا گناہ ہے کہ بعض اہل علم میں اس بات پر اختلاف ہے کہ قرآن میں اس کو گوشت کھانا کہا گیا تو کیا یہ روزے کو توڑنے والی چیز بھی ہے. بعض اہل علم اس کو مفسد صوم بھی قرار دیتے ہیں, اور بعض اہل علم کی رائے ہے کہ اگر غیبت کرنے والے سے قے کرائی جائے, جیسے حضور علیہ السلام نے 2 عورتوں سے کروائی, جیسے حضرت عمر نے ایک عورت سے کروائی, تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی گوشت کے ٹکڑے برآمد. غیبت میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم بعض اوقات کسی کا ریکارڈ لگانے کے لیے اس کا نام رکھ دیتے ہیں, یہ لنگڑا ہے, یہ لولا ہے. اور غیبت کی بدترین صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی کی نقل اتاری جائے. اب آپ دیکھیے کہ یہ خاص طور پر امام مسجد کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. امام مسجد کا مصلی بہت مقدس ہوتا ہے, وہ آپ سب سے افضل اس لیے ہے کہ آپ اس کے مقتدی ہیں. اور ہمارے ہاں ایک اور جو بیماری ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں میں پھیل رہی ہے, اور وہ ہے بزرگوں کی غیبت اور مقدس ہستیوں کی غیبت, اسلاف کی غیبت. حضرت امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں اور اسلاف کی غیبت کرنا یہ اس قدر خطرناک ہے کہ عام لوگوں کی غیبت سے ایمان کا جو مرض ہے وہ لاحق نہیں ہوتا, لیکن اگر کوئی بزرگوں کی غیبت کرتا ہے, مقدس ہستیوں کی غیبت کرتا ہے, تو ان کا جو گوشت ہے غیبت کا وہ مسموم زہر آلود ہوتا ہے. جو ان کی غیبت کرتا ہے اسے ایمان کا مرض یعنی نفاق لاحق ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ نے خاص طور پر ابھی ڈیجیٹل سائبر ورلڈ میں فیک آئی ڈیز بنا کر یا ایک اس انداز سے غیبت کی بات کی ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے, یہ اصولی طور پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کا نام لے کر فرمایا کہ این مالک, مالک کہاں ہیں؟ تو وہاں ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ذالک منافقن, کہا یا رسول اللہ وہ تو منافق ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہی نہیں کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ جس کے بارے میں چاہیں کہہ دیتے ہیں یہ تو منافق ہے, یہ تو بدعقیدہ ہے, یہ تو گمراہ ہے, یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں, فتویٰ لگاتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقل ذالک, فرمایا یہ ہرگز مت کہنا. حضور کی سیرت سے پتہ چلا کہ اگر آپ ڈیجیٹل سائبر ورلڈ میں بھی کسی کی غیبت دیکھ رہے ہیں یا آپ کے سامنے کسی کی غیبت کی جا رہی ہے تو اس کو اگر آپ خاموشی کے ساتھ سنیں گے تو گویا کہ آپ اس عمل میں داخل ہو گئے. تو فرمایا یہ مت کہو الا تراہ قد قال لا الہ الا اللہ یرید بذلک وجہ اللہ, کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی رضا چاہتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ انٹرنیٹ ایڈکشن کی بات ہوئی, کتنی خطرناک بات ہے. ویڈیوز اور پوسٹس کو ایڈٹ کرنا, انہیں پوسٹ کرنا, لائک کرنا, شیئر کرنا, فارورڈ کرنا, اس پر کامنٹ کرنا اور پھر ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دینا. اللہ کی بارگاہ سے ہسٹری ڈیلیٹ نہیں ہوتی. اللہ کیا اچھی بات ہے, واہ واہ واہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جو فرشتہ تمہاری ہسٹری لکھ رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی ڈیلیٹ نہیں ہوگی. تو ہمارے ہاں یہ لوگ جو فیک آئی ڈیز بناتے ہیں, اور میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ وہ لوگ جو بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ مذہبی لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. جنید بھائی اس وقت یہ سب سے جو بڑا مرض ہے, میں مذہبی طبقے کی بات کر رہا ہوں, بہت تیزی کے ساتھ یہ زہر ان میں صلاحیت کرتا چلا جا رہا ہے. فیک آئی ڈیز بناتے ہیں اور مردوں اور عورتوں کو تنگ کرتے ہیں اور ان کی عزت کو پامال کرتے ہیں, اور یہی فیک آئی ڈیز بنا کر بہت احتیاط کی ضرورت ہے. وائرس بھیجے جاتے ہیں اور اس قدر یعنی شرانگیز یعنی پہلو ہو گیا کہ آپ اس پہ کلک کر دیں اور اس کے بعد آپ کے نام سے لوگوں کو گندی ویڈیوز جانا شروع ہو جائیں گی. حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا کہ کچھ لوگ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینوں کو ادھیڑ رہے ہیں. تو جب سبب پوچھا گیا تو ایک سبب تو بتایا گیا کہ وہ غیبت کرتے ہیں, دوسرا سبب یہ بتایا گیا کہ یقعون فی اعراضہم, یہ لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا کرتے تھے. تو لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنا جب بہتان تک چلا جائے, گھر برباد ہو گئے, نکاح توڑوا دیے گئے, طلاق کروا دی گئی, سبب صرف یہ تھا کہ کسی کی بیوی کے بارے میں, کسی کے شوہر کے بارے میں اس قدر چیزوں کو وائرل کیا گیا. حال ہی میں جی آپ پوری کریں. میں سوال اسی ربط میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ جو بہتان کی آپ بات کر رہے ہیں, بڑے بڑے رہنما باقاعدہ اپنی ٹیم کے ذریعے سے بہتان بازی کے لیے ویڈیوز کا فوٹو شاپ چیزوں کو تیار کروا, میمز بنواتے, ٹیمز بنوائی ہیں جو باقاعدہ ٹیمز ہیں جو اس پر کام کر رہی ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب یہی غیبت آگے بڑھ کر بہتان کی صورت اختیار کر لیتی ہے, اور یہ بہتان جب انسان کسی کی عزت پر لگاتا ہے تو قرآن میں اس کی سزا 80 کوڑے بیان کی گئی ہے. ایک نہایت ہی اہم بات, یہ جو ڈیوائسز ہیں اس میں ایک چھوٹا سا کیمرہ لگا ہوا ہے,
اس کیمرے کا جنید بھائی اتنا غلط استعمال ہوتا ہے. اگر ایک لڑکا کسی خاتون کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, کیا معلوم کہ اس کی بہن ہے, ماں ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, اس کیمرے کا اتنا غلط استعمال ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی ایسا منظر نظر آیا اس میں پہلے جاسوسی کرتے ہیں, اس کو ریکارڈ کرتے ہیں, پھر اس ویڈیو کو پوسٹ کرتے ہیں, اور وہ ویڈیو کو دیکھنا یہ غیبت کا ایک اور انداز ہے. یعنی ایک اور انداز, یعنی اپنی آنکھوں کو ہم باقاعدہ غیبت کے اندر انوالو کر رہے ہیں, اور میں سماعتوں کو کر رہے ہیں, پورے وجود کو, جی سماعتوں کو کر رہے ہیں. اور پھر یہ جو کیپشن لگائے جاتے ہیں یہ بہت خطرناک, کیپشن لگائے جاتے ہیں, پھر اس میں آگے بڑھ کر کامنٹ کیا جاتا ہے. حال ہی میں ایک مسالے دار کیپشن, یعنی جب تک وہ مسالے دار کیپشن نہ لگے ویڈیو پر, جنید بھائی ان کو پتا ہے کہ لائکس نہیں ملتے, وائرل نہیں ہوتے. ایک پروفیسر نے صرف خودکشی اس لیے کر لی کہ اس کی عزت کو پامال کیا گیا. ابھی حال ہی میں شعبہ انگریزی کے ایک پروفیسر کے بارے میں یہ بات آئی تھی, اس کی عزت کو پامال کیا گیا, میڈیا پر اچھالا گیا, اور بعد میں پتا چلا کہ وہ تو باعزت بری ہوا. اب وہ اپنی یونیورسٹی سے کہتا رہا کہ جناب مجھے ایک لیٹر دے دیجئے تاکہ میرے گھریلو معاملات درست ہو جائیں, لیکن وہ نہیں ہو سکا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا. صرف ایک حدیث میں بیان کر دوں, حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کے سوا تم بات ہی نہ کیا کرو. فرمایا کیونکہ جب انسان کثرت کلام کرتا ہے اللہ کے ذکر کے بغیر تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے, اور یہی سختی قلب انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه